ایک عام استاد کس طرح ایک عظیم فریڈم فائٹر میں تبدیل ہوتا ہے جو اپنے وقت کے طاقتور ترین فوجی جرنیلوں کو چکما دیتا ہے، اور ہم ایک ایسے انسان سے کیا سیکھ سکتے ہیں جو اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی کہ شکست قریب ہے، ایک سلطنت کے خلاف کھڑا ہونے کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ اس شخص کی کہانی جانتے ہیں؟ السلام علیکم، خوش آمدید، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم ایک نیشنل لیڈر، ایک قومی رہنما اور ان کی ناقابل شکست فوج کی شاندار لیگیسی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک رہنما نہیں تھے، بلکہ یہ ریزیلینس کی علامت تھے، مزاحمت کی روح تھے، اپنے لوگوں کے لیے امید کی کرن اور دنیا بھر کے فریڈم فائٹرز کے لیے تحریک کا ذریعہ بنے۔ لیبیا کے سخت صحرائی علاقے میں تیز دھوپ، جہاں ریت کے ٹیلے مسلسل بدلتے رہتے ہیں، وہاں ایک گروہ ہے جس کی قیادت ایک بے مثال رہنما کر رہا ہے، جو ایک طاقتور کولونیل فورس کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ہے صحرا کا شہر، مزاحمت کی روح، عظیم رہنما، دی گریٹ لیڈر عمر مختار، جس کی موجودگی اس تنازع میں امید کی روشنی تھی، باوجود اس کے کہ حالات بہت خراب تھے۔ عمر مختار اور ان کے ساتھیوں نے اٹالین قابضین کے خلاف ناقابل یقین فتوحات حاصل کی، اور ان کی لیگیسی تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گئی۔ سال 1927 لیبیا کے بے رحم صحرا کی ریت میں ایک دہائی سے جاری جدوجہد کے نشانات ہیں۔ اس مزاحمت کی قیادت ایک بوڑھا آدمی کر رہا ہے جس کی آنکھوں میں عزم اور دانائی کی چمک ہے۔ عمر مختار ایک ایسا نام جو تاریخ کے صفحات میں گونجتا ہے، صرف ایک رہنما نہیں تھے، وہ اپنے لوگوں کے لیے امید کی کرن تھے۔ 1858 میں لیبیا کے قصبے جینزور تبرک کے قریب ایک عام مگر دیانتدار اور مخلص استاد پیدا ہوا۔ ان کی ابتدائی زندگی انصاف کے جذبے اور ایمان کے ساتھ بسر ہوئی۔ عمر مختار کی قرآن اور اسلامی فقہ کی گہری سمجھ بوجھ نے انہیں اپنے ساتھیوں میں عزت دلائی۔ وہ پیشے سے ایک استاد تھے، لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ 1911 میں جب اٹالین فوج نے لیبیا پر حملہ کیا تو مقامی لوگوں نے شدید مزاحمت کی، اور یہ عمر مختار ہی تھے جنہوں نے سنوسی قبائلی مزاحمت کی قیادت کی، جس نے 2 دہائیوں تک اٹالین فوج کو چیلنج کیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں لیبیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اس پر اٹلی نے حملہ کیا۔ 1911 میں اٹالین کولونائزیشن کا آغاز ہوا، جس نے لیبیا کے عوام کو دبانے کے لیے ایک وحشیانہ مہم شروع کی۔ مقامی نو آبادی کو شدید ظلم و ستم، جبری مشقت اور بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اٹالینز اس خطے پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ عمر مختار اٹالین فورسز کے خلاف مزاحمتی تحریک میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے سنوسی تحریک میں شمولیت اختیار کی، جو ایک مذہبی اور سیاسی تنظیم تھی، اور نوآبادیاتی جدوجہد میں اہم کردار ادا کرتی۔ عمر مختار کی قیادت اور حکمت عملی کی مہارت نے انہیں تحریک کے اندر ایک ممتاز کمانڈر بنا دیا۔ ان کی سب سے قابل ذکر فتوحات میں سے ایک 1927 میں وادی کوف کی جنگ تھی۔ اٹالین فورسز، جو جنرل روڈولفو گریزیانی کی قیادت میں تھی، انہوں نے مزاحمت کو کچلنے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا۔ عمر مختار نے گوریلا حرب استعمال کرتے ہوئے اٹالین فورسز کو وادی کوف کے پرخطر علاقے میں پھنسا دیا۔ علاقے کے ساتھ اپنے گہرے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر مختار کی افواج نے اٹالین فوجیوں پر حملہ کر کے ان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ نے عمر مختار کی حکمت عملی اور ایک تکنیکی طور پر مضبوط دشمن کو مات دینے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ باوجود اس کے کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا تھا، عمر مختار اور ان کے ساتھیوں نے بے پناہ گوریلا جنگیں جاری رکھی۔ اٹالین جنرل عمر مختار کو شکست دینے میں اپنی ناکامی سے مایوس ہو کر انتہائی صفا کارانہ حربیں اپنانے لگے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، گاؤں جلا دیے گئے اور ہزاروں لیبیا کے رہائشیوں کو حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا۔ پھر بھی عمر مختار کا عزم نہیں ٹوٹا، وہ اپنے مقصد کی حقانیت اور اپنے وطن کی آزادی پر یقین رکھتے۔ عمر مختار نے ایک بار کہا تھا کہ ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم جیتتے ہیں یا مرتے ہیں۔ We will never surrender, we win or we die۔ یہ الفاظ ان کی جدوجہد کا جوہر بیان کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے شخص تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حقیقی فتح زمینوں کی فتح میں نہیں، بلکہ وقار اور آزادی کے تحفظ میں ہوتی ہے۔ عمر مختار اور ان کے ساتھیوں کی مزاحمت کی ہمت کو 1931 میں راس لانوف کی جنگ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اٹالین جنرل گریزیانی عمر مختار کو ختم کرنے کے لیے پرعزم تھے، اور انہوں نے ایک اور بڑا حملہ کیا۔ عمر مختار کی افواج، جو تعداد میں بہت کم تھی، انہوں نے ایک کے بعد ایک
اچانک حملے کر کے اٹالین سپلائی لائنوں اور مواصلات کو درہم برہم کر دیا۔ جنگ ایک متوازن نتیجے پر ختم ہوئی، لیکن اس نے اٹالین فوجیوں کو مزید مایوس کیا اور لیبیا کی مزاحمت کا حوصلہ بڑھایا۔ عمر مختار کی قیادت نے نہ صرف ان کے ہم وطنوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے کالونیل موومنٹس کے لیے تحریک کا ذریعہ بنی۔ ان کی قیادت نے انصاف، ثابت قدمی اور غیر متزلزل ایمان کے اصول کو مجسم کیا۔ عمر مختار کی صلاحیت مختلف قبائل اور دھڑوں کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد کرنے اور ان کی کرشماتی قیادت اور مقصد کے گہرے احساس کا ثبوت تھی۔ اٹالین جنرل اپنی فوجی مہارت کے باوجود عمر مختار کے ہاتھوں بار بار چالاکی سے مات کھاتے رہے۔ جنرل گریزیانی جو اپنے بے رحمانہ طریقوں کے لیے مشہور تھے، عمر مختار کو گرفتار کرنے کے جنون میں مبتلا ہو گئے۔ تاہم گریزیانی سے پہلے جنرل اوٹاویو بریکولا اور ممبیلی کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل اوٹاویو بریکولا جو کولونائزیشن کے ابتدائی سالوں 1913 سے 1922 کے دوران کمان میں تھے، اور ان کے بعد آنے والے جنرل ممبیلی دونوں عمر مختار کی گوریلا حکمت عملی کو روکنے میں ناکام رہے۔ 1923 سے 1924 تک جنرل ارنیٹسو ممبیلی نے اٹالین فورسز کی قیادت کی۔ اس کے بعد جنرل ایٹیلیو ٹیروزی 1924 سے 1926 تک اور پھر جنرل ایمیلیو ڈی بونو 1926 سے 1929 تک کمانڈ کرتے رہے۔ جنرل روڈولفو گریزیانی نے 1929 سے 1931 تک کمانڈ سنبھالی۔ عمر مختار کی افواج نے ان کے منصوبوں کو مسلسل ناکام بنایا اور ان کو نمایاں شکست دی اور علاقے پر مکمل کنٹرول کرنے سے روکا۔ 2 دہائیوں کی مزاحمت کے بعد عمر مختار کو بالآخر دھوکہ دے دیا گیا، گرفتار کیا گیا اور ایک فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا۔ قید میں بھی عمر مختار کے حوصلہ پست نہیں ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرے تو ان کو معافی ملے گی، عمر مختار نے مشہور جواب دیا: ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ ایک جعلی مقدمے میں عمر مختار کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 16 ستمبر 1931 کو انہیں سولوگ کے قصبے میں پھانسی دے دی۔ ان کی موت کا مقصد لیبیائی مزاحمت کی روح کو توڑنا تھا، لیکن اس کا اثر الٹا ہوا۔ 16 ستمبر 1931 ایک عظیم لیڈر عمر مختار اس فانی دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی روح قائم رہی۔ عمر مختار کی شہادت نے ان کے لوگوں کو مزید جوش و جذبہ دیا اور ان کی لیگیسی نے آنے والی نسلوں کو آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے تحریک دی۔ فلم دی لائن آف ڈیزرٹ میں ہم عمر مختار اور ان کی فوج کی قابل ذکر حکمت عملیوں اور ان کے عزم کو دیکھتے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود انہوں نے تکنیکی طور پر سپیریئر اٹالین فورسز کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ عمر مختار کے صحرائی علاقے کے بارے میں گہری معلومات، ان کی حکمت عملی کی ذہانت اور ان کی غیر متزلزل ایمان ان لوگوں کو بھاری مشکلات کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جو آزادی اور انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ عمر مختار کی لیگیسی صرف لیبیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں زندہ ہے۔ انہیں ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت اور انصاف کے علم بردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور جدوجہد آج بھی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے تحریک بن رہی ہے۔ عمر مختار کی لیگیسی پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک فرد تاریخ کے دھارے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اپنے لوگوں اور مقصد کے لیے عمر مختار کی غیر متزلزل وابستگی، قیادت، عزم اور ایمان کی طاقت کی بہترین مثال ہے۔ ان کی کہانی انسانی روح کی استقامت اور آزادی کی مسلسل جدوجہد کی گواہی ہے۔ لیبیا کے قبائل کے اختلافات کے باوجود عمر مختار کی پرکشش قیادت اور مقصد کے لیے ان کو غیر متزلزل وابستگی نے اتحاد اور مقصد کا احساس پیدا کیا۔ اس طویل مدت کے دوران مزاحمت کو برقرار رکھنے میں یہ اتحاد بہت اہم تھا۔ اٹالین جنرل اپنی تکنیکی اور عددی برتری کے باوجود عمر مختار کے استعمال کردہ غیر روایتی حربوں کے خلاف ڈھلنے میں ناکام رہے۔ خاص طور پر جنرل گریزیانی بار بار مات کھاتے اور بیوقوف بن جایا کرتے تھے۔ ایک ناقابل رسائی اور مستحکم دشمن کا سامنا کرنے کا نفسیاتی اثر بھی اٹالین فورسز کے حوصلے کو پست کرتا تھا۔ عمر مختار کی لیگیسی کا ایک سب سے متاثر کن پہلو ان کا اخلاقی اور اصولی جنگ کا طریقہ کار تھا۔ تنازع کی بربریت کے باوجود عمر مختار نے ایک سخت ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی، قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا
اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ ان اصولوں پر ان کی پابندی نے ان کے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین کے دلوں میں بھی ان کی عزت بڑھائی۔ عمر مختار کی مزاحمت نے بین الاقوامی سطح پر بھی اہم اثرات مرتب کیے۔ ان کی کالونیل ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد نے دیگر اینٹی کالونیل موومنٹس کی تحریکوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی اور دنیا بھر کے رہنماؤں اور کارکنوں کو تحریک دی۔ عمر مختار کی لیگیسی آزادی اور انصاف کی عالمی آرزو کی گواہ ہے۔ ان کی زندگی اور لیگیسی سے سیکھے گئے سبق آج کی دنیا میں خاص طور پر اہم ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں مشکلات کے سامنے عزم، اتحاد اور اخلاقی دیانت کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ ان کا غیر متزلزل ایمان اور ان کے مقصد کے لیے وابستگی ایک طاقتور مثال کے طور پر کام کرتی ہے کہ کس طرح ایک فرد کے عمل پورے قوموں کو متاثر کر سکتے۔ جب ہم عمر مختار کی لیگیسی کو عزت دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جاری آزادی اور انصاف کی جدوجہد کو پہچانا جائے۔ عمر مختار کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف جنگ ایک مسلسل جاری رہنے والی ہے، جس کے لیے مسلسل چوکسی اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آدمی کی ہمت اور قوم کی روح کو جگا سکتی ہے اور تاریخ پر ایک ناقابل فراموش نقش چھوڑ سکتی ہے۔ ان کی اور ان کی فوج کی لیگیسی ایک تاریخی داستان نہیں، یہ انسانی روح کی طاقت کی زندہ گواہ ہے۔ ان کی زندگی اور جدوجہد نئی نسلوں کو تحریک دیتی ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی اور انصاف کی جدوجہد لازوال ہے۔ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح اور غلط کی پہچان اور ظالم کے خلاف لڑنے اور کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔